ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ کے فرشتے اس دن نزول کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، حیث کان، وہ جہاں کہیں بھی ہو، روئے زمین کے کسی بھی کونے اور خطے میں موجود ہو، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی کہ درود ہم پڑھیں گے اگرچہ کہیں بھی ہوں اور آواز ہماری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد وفاتی، ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی۔ اور اس کی کیا وجہ ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سلسلے احکام نماز میں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ اس حدیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی کہ ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لے۔ تو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے دل کو مالداری سے ایسا بھروں گا کہ تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور فرمایا کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا
تو تیرے دل کو دنیا کی مشغولیات سے، کام دھندوں سے، مصروفیات سے بھر دوں گا، اور تیری جو محتاجی ہے اسے بھی دور نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک بالکل واضح ہے، یعنی انسان جب اپنی ذات کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے، جو رب کا حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو غنا کی سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں، محتاجیوں کے دروازے جو ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کام بھی ختم نہیں ہوتے۔ صبح سے گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر میں آتا ہے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کا بھی ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے جب گھر پہنچ پاتا ہے۔ سارا دن کام دھندوں میں لگا پڑا ہے، دنیا کا مال کمانے میں مصروف ہے، لیکن کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انسان اگر توجہ کرے، اس حدیث مبارک کو سامنے رکھے، تو ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ مزید اور سمجھنے کی حاجت نہیں رہتی، بشرطے کہ غور کرے اور توجہ کے ساتھ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرے۔ کیا میرے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہ نماز فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، کیا بات ہے؟ کام ہی اتنے زیادہ ہیں، کاموں سے فراغت ہی نہیں ملتی کہ بندہ عبادت کی طرف جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کاموں کی فراغت کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی ذات کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، تو اس حدیث قدسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھوں کو مصروفیات سے بھر دیا ہے۔ دن گزر جاتا ہے، رات گزرنے کو آ جاتی ہے، لیکن کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو انسان اگر غور کرے تو حقیقت حال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، انسانوں اور جنات کی تخلیق کا جو ریئل پرپس ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت، اس کی معرفت، اس کی رضا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آیا مبارکہ بالکل واضح ہے کہ انسان اور جنات، ان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے۔ اچھا، باقی دنیا کی تمام چیزیں، تمام کام کیوں ہیں؟ وہ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ بندہ عبادت کے کام سے لگا رہے اور دیگر کاموں سے مدد حاصل کرتا رہے، تاکہ جو اس کے عبادات کے کام ہیں وہ مکمل ہو جائے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صحت بنانا، مال جمع کرنا، کھیل کود میں دن رات پڑے رہنا، فضولیات اور لغویات میں پڑے رہنا، یہ وجہ نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ہر بندے سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت الہی میں گزارے۔ اس کی ساری فکر، اس کی پوری سعی، پوری کوشش اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فکر و سعی کی برکت سے، اس کوشش کی برکت سے، اس غور و فکر کی برکت سے، اس کے تمام جو معاملات ہیں، وہ خواہ دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، وہ درست ہو جائیں گے، اور سارے امور جو ہیں وہ قابل اطمینان رہیں گے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور باقی معاملات کرنے کے اندر یہ شخص آزاد کہلائے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادات کے اندر اسے راحت مل سکے۔ ہم کھاتے اس لیے ہیں تاکہ عبادت کے لیے قوت کو حاصل کر سکے۔ انسان کماتا اس لیے ہے کہ وہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی جو ضرورتیں اور حاجتیں ہیں انہیں پورا کر سکے۔ لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کمانے میں بندہ اس قدر مصروف ہو جائے کہ عبودیت کا جو اصل مقصد ہے، یا عبودیت کے جو اصل مظاہر ہیں یا مقاصد ہیں، یہ ان سے صرف نظر کر کے بیٹھ جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے اندر اس کی کوتاہی آنے لگے۔
सोने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करे कि इबादत का वक्त फोत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने का इस कदर रसिया हो जाए कि फराइज को ही छोड़ बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो बंदे ने अपनी जिंदगी का जो असल मकसद है उसे गोया खो दिया, और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने का जो रास्ता है ये गोया उससे भटक चुका है। नतीजा क्या निकलेगा? फिर कामयाब नहीं हो पाएगा। लिहाजा मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए अपनी जात को फारिग कर लेना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में से जो सबसे पहला फर्ज है वो नमाज है। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का सबसे अहम तरीन फर्ज है, और ये एक ऐसा रुकन है कि जिसके बारे में क़यामत के रोज जब मामला हकूकुल्लाह का होगा तो सबसे पहले सवाल किया जाएगा। हर एक मुसलमान आकिलो बालिग मर्द औरत, इनके ऊपर रोजाना की बुनियाद पर 5 नमाज फर्ज हैं, और इसकी फर्जियत यानी इसके फर्ज होने का जो इनकार है वो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, और जो जानबूझकर सिर्फ एक नमाज तर्क कर देता है सख्त फाजिर व फासिक है और अजाब नार का हकदार बन जाता है। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सबको चाहिए अपनी नमाजों की हिफाजत करें। 5 नमाजें दिन भर में फर्ज हैं। इन 5 नमाजों की इनके मुकर्रर औकात में पाबंदी करना ये इस्लाम की अलामत है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक दे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक अहकाम नमाज को शामिल करते हैं। पहला सवाल जो आज के सिलसिले में हम शामिल करने जा रहे हैं वो इस तरह है कि नमाज अगर किसी वजह से लेट हो गई, यहां तक कि नमाज पढ़ते हुए वक्त ही निकल गया, तो क्या इस तरह पढ़ी गई नमाज ये अदा कहलाएगी, यानी हो जाएगी, या नहीं होगी? बाद में इसे कज़ा करके पढ़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आधी नमाज जो है वो वक्त के अंदर पढ़ी, और जो आधी नमाज रह गई है वो वक्त गुजरने के बाद पढ़ी गई, तो क्या इस तरह जो पढ़ी हुई नमाज है वो नमाज कहलाएगी कि इसने नमाज पढ़ ली है और इसका जो फर्ज है वो साकित हो चुका है? या ऐसा होगा कि हम कहें कि भाई वो नमाज तो हुई नहीं, तो लिहाजा अब इसे उस नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी? तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इसका जवाब यह है कि नमाज फजर, जुम्मा और ईदैन की जो नमाजें हैं, अगर ऐसा मामला इन नमाजों के साथ हुआ कि पढ़ते हुए वक्त निकल गया, आधी नमाज पढ़ी थी और बकिया नमाज अगले वक्त में पढ़ी है, तो यह नमाजें दुरुस्त ना हुई, दोबारा इनको पढ़ना लाजिम है। और उसकी वजह यह है कि फजर, जुम्मा और ईदैन, इन नमाजों के लिए वक्त शर्ते बका की हैसियत रखता है, यानी इन नमाजों के लिए यह बात जरूरी है कि ये अपने वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएं। अगर इन नमाजों के खत्म होने से पहले पहले इनका वक्त खत्म हो गया तो ये फिर दुरुस्त नहीं होंगी बल्कि फासिद हो जाएंगी, क्योंकि वक्त इनके लिए शर्ते बका की हैसियत रखता है। और जो इनके अलावा नमाजें हैं, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब और इशा की नमाज है, इनमें अगर ऐसा हो जाता है कि वक्त के अंदर कुछ नमाज पढ़ी और बाकी वक्त के बाद पढ़ी है, तो ये नमाजें दुरुस्त कहलाएंगी, यानी इनको दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं पेश आएगी। और इसकी वजह यह है कि इन नमाजों यानी फजर, जुम्मा और ईदैन के अलावा जो नमाजें हैं, जोहर, असर, मगरिब और इशा, इन नमाजों के लिए जो वक्त है वो सिर्फ शर्ते इनइकाद की हैसियत रखता है, यानी इन नमाजों के लिए इनका सिर्फ और सिर्फ वक्त में शुरू होना शर्त है, नमाज के आखिर तक उस वक्त का बाकी रहना यह जरूरी नहीं है। इस वजह से ये नमाजें दुरुस्त कहलाएंगी और दोबारा पढ़ने की हाजत भी पेश नहीं आएगी। लेकिन याद रखिए, नमाज को अपने वक्त में पूरा कीजिए। मर्द हजरात को चाहिए जिनके ऊपर जमात फर्ज है, करीब मस्जिद भी है, कोई मसला भी नहीं है, तो वहां जाकर जमात से वक्त में ही नमाज अदा कर ले।
اور خواتین کو چاہیے کہ نماز کے لیے اپنے کام کا چھوڑ کر مقررہ وقت کے اندر اندر اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں تھے، کوئی شخص آیا اور آ کر رکوع میں مل گیا، ابھی یہ رکوع میں پہنچا ہی تھا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی نہیں ٹھہرا تھا، کچھ پڑھا بھی نہیں تھا کہ امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا دیا، تو کیا اس مقتدی کو وہ رکعت مل گئی؟ کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع تو کرنے والا ہو گیا ہے، لیکن ابھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی نہیں ٹھہرا کہ امام صاحب تو کھڑے ہو گئے، یعنی برابری ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں ہوئی، تو کیا اس کی وہ رکعت اسے مل گئی یا دوبارہ جب اپنی پڑھے گا تو اس میں یہ رکعت اسے پڑھنی پڑے گی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس صورت میں اس شخص کی کہ جو امام کے ساتھ رکوع میں مل چکا ہے، اس کی رکعت کمپلیٹ ہے، اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع کو پا لیتا ہے تو اس کی وہ رکعت شمار ہو جاتی، اگرچہ کہ ادنا مقدار کے اعتبار سے دونوں کی شرکت پائی جائے، اور پھر فوراً ہی امام صاحب قیام کے لیے کھڑے ہو گئے اور مقتدی کو کچھ پڑھنے کا ابھی موقع بھی نہیں ملا تھا، تو اب اس صورت کے اندر مقتدی کو چاہیے کہ امام صاحب جب قیام کی طرف آ گئے ہیں تو یہ بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے قیام کی طرف آ جائے، اس کی رکعت اسے مل گئی، یہ رکعت کہلائے گی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور رکعتیں اس کی رہ گئی ہوں تو بعد میں یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پڑھے گا، اور اگر ایسا نہیں تھا پہلی ہی رکعت کا یہ معاملہ ہے تو گویا امام کے ساتھ یہ سلام پھیر سکتا ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں گئے، رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر قوما کی طرف آنا تھا، یعنی قیام کرنا تھا، لیکن قیام کرنے کی بجائے وہیں سے رکوع سے ہی سیدھے یہ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں پہنچے ہی تھے، مقتدی نے رکوع دے دیا، امام صاحب کو یاد دلایا، امام صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے قوما کیا، پھر اس کے بعد سجدے کیے، آخر میں سجدہ صاحب کر لیا، تو کیا نماز ہو گئی؟ مقتدی کا اس طرح لقمہ دینا کیا درست ہے؟ اور امام صاحب کا لے لینا کیا یہ بھی درست ہوا؟ اور آخر میں سجدہ صاحب کر لینے سے ان کی نماز کمپلیٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے کہ جو صورت سوال میں بیان کی گئی ہے، امام صاحب اور دیگر تمام جو مقتدی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، خواہ وہ پہلی رکعت میں شامل ہوئے یا وہ مسبوق مقتدی ہیں، ان سب کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اگر امام صاحب بھولے سے رکوع کے بعد قومے کی بجائے سیدھا سجدے میں چلے جائیں تو اب قومے کی طرف لوٹنا ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ واجب چھوٹ جانے کے سبب ان کے اوپر سجدہ سب واجب ہو چکا ہے، تو لہذا پھر حکم شرعی یہ ہوا کہ بقیہ نماز یوں ہی یہ ادا کریں گے اور آخر میں سجدہ صاحب کر کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور اگر امام آخر میں سجدہ صاحب نہ کرے تو نماز پھر واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا اسے لازم ہوگا، اور جب امام صاحب قوما کیے بغیر سیدھا سجدے میں چلے گئے تو ان کو لقمہ دینا، کیونکہ سجدہ صاحب تو واجب ہو چکا ہے، اب کسی مقتدی کا لقمہ دینا یہ جائز نہیں، اور اگر کسی نے دیا تو اس نے بے محل لقمہ دیا، اور بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے وہ نماز سے نکل گیا، جب اس کی نماز ٹوٹ گئی تو امام صاحب نے ایسے کا لقمہ لیا کہ جو نماز میں نہیں تھا، اور ایسے شخص کا لقمہ لینے سے امام صاحب کی بھی نماز ٹوٹ گئی، اور جب امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں پھر مقتدیوں کی نماز بھی بریک ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے امام صاحب اور مقتدی سب کی نماز ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ نئے سرے سے بنا کر کے انہیں نماز پڑھنا لازم ہوگی۔ مزید چینل کے ناظرین، آئیے
آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوال بھی شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے، اگر زید نے تہجد کی نماز اپنے وقت میں شروع کی لیکن اس کا سلام فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد پھیرا تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. زید نے تہجد کی نماز وقت میں شروع کی اور نماز پڑھتے ہوئے وقت نکل گیا، یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو زید کی نماز تہجد کہلائے گی. یعنی کچھ نماز اس نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی اور کچھ جو نماز ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اس نے ادا کی. تو گویا اس کو دو وقت ملے، فجر سے پہلے کا وقت بھی اور فجر کے بعد کا وقت بھی. تو چونکہ وقت اس کے لیے صرف شرط انعقاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے جب اس نے وقت میں نماز تہجد شروع کر لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ ختم وقت کے بعد ہوئی ہے. تو یہ تہجد کی نماز کہلائے گی، گویا اس کی نماز ہو چکی ہے. مزید سوال چلائیے. جناب مفتی صاحب، آپ سے سوال عرض کرنا تھا کہ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کے وتر چھوڑنا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کے وتر چھوڑنا یہ ضروری نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے. اگر کسی کو یہ علم ہے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو جاؤں گا تو اسے چاہیے کہ یہ وتر چھوڑ دے، یعنی اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ وتر چھوڑ دے، پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں یہ وتر پڑھ لے. لیکن اگر کسی کو یہ غالب گمان نہ ہو کہ میں بیدار ہو جاؤں گا، بلکہ اسے یہ شک ہے کہ ممکن ہے میری آنکھ نہ کھلے، تو ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ وتر پہلے ہی پڑھ لے، یعنی سونے سے پہلے نماز عشاء کے ساتھ ہی یہ وتر ادا کر لے اور پھر اس کے بعد آرام کرے. آنکھ کھل جاتی ہے تو نماز تہجد پڑھ لے، اور اگر نہ بھی کھلی تو پھر نماز فجر میں تو اس نے اٹھنا ہی ہے. تو اس صورت میں کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کی نماز جو وتر ہے وہ قضا نہیں ہوگی. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز تہجد کے لیے وتر چھوڑنا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، فقط ایک مستحب عمل ہے. اگر کر لیں گے اور پتہ بھی ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا تو ثواب پائیں گے، اور اگر نہ بھی چھوڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مزید سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ عرض ہے، نماز عیدین یا نماز جمعہ میں اگر امام صاحب خطبہ دیں اور دوسرے امام صاحب نماز پڑھائیں تو کوئی کراہت تو نہیں؟ نماز جمعہ ہو یا نماز عیدین ہو، مستحب یہی ہے کہ جو امام صاحب نماز پڑھائیں گے وہی خطبہ دیں، یعنی ایک ہی امام صاحب وہ خطبہ بھی دیں اور وہی امام صاحب جماعت بھی کھڑی کروائیں. البتہ اگر یوں کر لیا جائے کہ ایک امام صاحب وہ خطبہ پڑھیں اور دوسرے امام صاحب وہ جماعت کروائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ کا کام نہیں ہے. البتہ مستحب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ جو شخص جو امام خطبہ پڑھے گا وہی امام نماز بھی کھڑی کروائے اور وہ نماز کی امامت بھی وہی کرے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہ کریم ان تمام مسائل کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.